وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالإزام فإنها زاد إخوانكم من الجن رواه الترمذي والنسائي إلا أنه لم يذكر زاد إخوانكم من الجن. وعن رويفة ابن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجي دابة أو أسم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء رواه أبو داؤد. فصل ثانی سے میں نے آج 2 حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث جناب عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. اس لیے جو طہارت مقصود ہے نہ گوبر سے ہوگی نہ ہڈی سے. لیکن حضور نے اس کے علاوہ ایک الگ وجہ بیان کی جو صرف نبی کو معلوم ہے, غیر نبی کو نہیں معلوم, صرف نبی کو معلوم. اسی لیے جو نبی کے معاملات میں زیادہ منہ کھولتا ہے اس کا زیادہ منہ بند کیا جائے. تو کیا سمجھے کہ کس کو نبی کہتے ہیں؟ ہم تو اتنا جانتے کہ گوبر سے طہارت نہیں ہوگی نہ ہڈی سے, اس لیے روکا گیا ہو. لیکن حضور نے یہاں دوسری وجہ بیان کی. فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے, ہڈی اور گوبر. کسی نے دیکھا جن کو کھاتے ہوئے ہڈی؟ کسی نے دیکھا؟ جنہی کو نہیں دیکھا کھاتے ہوئے کیا دیکھا, اور دیکھ لیں کبھی تو حواس ٹھکانے نہیں رہیں گے. نہیں دیکھتے تو کیا کیا آفت ہے, کہیں دیکھتے تو کیا ہوتا. اچھا سوال, ان کی خوراک ہے, یہ نبی کو معلوم ہے کہ ہڈی اور گوبر جنوں کی خوراک ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ہڈی جنوں کی خوراک ہے اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے. لیکن جب وہ ہڈی کے پاس سے گزرتے ہیں تو قدرت ان کے لائق رزق بنا دیتی ہے, اور خدا اس بات پر قادر ہے جیسا چاہے کرے. اب ادھر ادھر کی آپ بات کرتے رہو, جو چاہے کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. تو جب کوئی جن ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کے لائق خوراک بنا دی جاتی ہے ہڈی, اور جب ان کا جانور گوبر کے پاس سے گزرتا ہے تو ان کے جانوروں کے لائق خوراک بنا دی جاتی ہے. وہ گوبر گوبر پھر نہیں رہتا, ان کے لیے ایسا نہیں رہتا ہے. حضور کا ذرا پیار دیکھیں. تمہارے بھائی, اخوان مانے بھائی, جن ہمارے بھائی ہو گئے آدھی ہمارے بھائی نہیں ہوئے. کیا حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا, لوگوں بھائی بھائی ہو جائے. لیکن یہاں شیخی اور تبختر میں خدا جانے کیا چل. کوئی محقق بنا ہے, کوئی مدقق بنا ہے, کوئی مفتی بنا ہے, شیخ مفتی, کوئی کتابی مسلم بنا ہے. کیا صرف مسلم کافی نہ تھا؟ جب کتاب نہ تھی تو کون سے مسلم تھے؟ وہ تھی تو سینوں میں تھی, سفینے میں نہیں تھی. قرآن بھی جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے علم حاصل کیا, آپ ان پر زبان کھولتے ہو. جنہوں نے بلا سند سیکھا تھا, کوئی راوی نہیں تھا, براہ راست. کیا جو حضور کے طالب علم ہیں اور کیسے ہوں گے؟ حضور جیسا جب پڑھانے والا ہو اور صحابہ جیسا پڑھنے والا ہو. ہر دنیا میں کوئی ایسا استاد جو پڑھائے, پڑھا ناظر نہیں پڑھنے پر 2-4 سطر یاد کر لینے, 2-4 سند یاد, 2-4 صفحہ. جب صفحہ سطر کچھ نہیں تھا, کوئی بیچ میں تھا, براہ راست ادب کی راہ سے چپ رہو. آپ اپنی خیر بناؤ, دوسروں کو ادھر ادھر مت پھینکو. وہ کاروباری کرنا, دوسرا کاروبار کر لو. ادھر ادھر کی باتیں لے لے کے بیٹھے. جنوں کو بھائی کہہ دیا. اخوانکم, تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. جب ان کی خوراک کا ہم احترام کرتے ہیں تو ہماری خوراک کا کتنا کریں گے؟ لیکن ذرا آج لوگوں کی شیخی دیکھیے, جب ماڈرن ہوتے ہیں تو کچھ کھاتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ضرور چھوڑیں گے, اور گر جائے گا پھر نیچے تو پھر اس کو نہیں اٹھائیں گے. کچھ پیتے ہیں تو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں کھائے چھوڑ دیتے ہو؟ کوئی ڈرنک آپ نے پیا, پانی پیا, شربت پیا, آپ چھوڑ دیتے ہو. ان کی تائید میں کیا ماڈرن ہو گئے؟ آپ کو اس پر فخر نہیں ہے کہ آپ حضور کے غلام ہیں؟ ہماری یہ سند بس.
ایک بار اسی مسجد میں ایک صاحب آئے اور لگے مجھے مبارکباد دینے کے لیے. مبارک ہو حضرت آپ کو. میں نے کہا کیا ہے, کس بات پر؟ کہا آپ کا ایک بیٹا MBBS ڈاکٹر ہے اور ایک بیٹا الیکٹرانک انجینئر ہے, تو اس بات پر مبارک. میں نے کہا ٹھیک, شکریہ آپ کا بہت جو آپ مبارکباد دیتے, میں دعا کے خانے میں رکھ لیتا ہوں, کوئی کہے تو. لیکن ہزاروں ڈاکٹر حضور کے غلاموں کے ناخن پاک قربان, ہزاروں انجینئر حضور کے ناخن پاک قربان. ہمارا ایک بیٹا عالم بھی ہے, اس پر تو آپ نے مبارکباد نہیں دیا. تو تمام علماء میں ٹاپ کیا اس نے, بچوں نے بھی ٹاپ ہی کیا, سب ڈاکٹر نے بھی, انجینئر نے بھی. میں نے کہا میرا عقیدہ الگ ہے, میری سوچ الگ ہے بابا. وہ بیچارے میرا منہ دیکھتے ہیں, ان کی نظر میں مولوی سب سے چھوٹا ہے, جیسے انجینئر کی نظر میں کبھی لگتا ہے کہ مولوی بہت چھوٹا ہے. کہاں دیکھا آپ نے علماء کو, دیکھا کدھر آپ نے, کب گزرے آپ کی طرف سے؟ فقہا کو دیکھا کب آپ نے, جو صحیح معنوں میں عالم تھے؟ چلتے پھرتے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, کیا کہنا ہے. عالم کی شان ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ اور لوگ جب جنت کے پاس جائیں گے تو داروغے جنت پوچھے کہ حساب کتاب ہوگا, کہیں گے ہاں, اور یہ فیصلہ ہو گیا جنت میں, تو کہے کہ جاؤ جائیے جائیے سب, اور رضوان ہے سب اور لوگوں کے لیے. لیکن علماء کے لیے آیا ہے, جس علماء ہیں ان کے لیے آیا ہے. ان سے کہیں گے قف, ٹھہریے آپ. رضوان کہے گا آپ ٹھہریے یہاں, قف باب الجنہ, جنت کے دروازے پر رکیے. ان کو روکا جائے گا. اگر یہیں پر ہم رک جائیں تو سب بہت مذاق اڑا کے دیکھو یہ علماء وہاں بھی روکے گئے, جیسے کچھ لوگ اسی دھندے میں لگے ہیں. سب علماء کا مذاق اڑا کے آپ تنہا نہیں بن رہے ہو. یہ ناز و تبختر نہیں تو ہوتا, یہ غرور و پندار نہیں ہے تو اور کیا ہے. قف باب الجنہ, آپ جنت کے دروازے پر رکیے. عالم کو کہا جائے رکیے آپ, وشفا للناس, اور لوگوں کی شفاعت کیجیے. آپ تنہا نہ جائیے اور لوگوں کو لے جائیے. یہ شان خدا ان علماء کے قدموں میں رکھے جن کے بارے میں آیا. کوئی ذرہ ان کے قدم کی دھول سے اڑنے والا ہم پر بھی پڑا. ہاں تماشا بنا کے آپ نے رکھ دیا. ابھی کہہ دیا جائے کہ صرف بسم اللہ کی ترکیب نہ بھی کرو, چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. بڑے محبی کا, بڑے مدتی کا, ایسا ہوں ویسا ہوں. اپنے منہ میاں بھی ٹھکا نہیں بنتا. چلو صاحب, تو حضور نے جنوں کو بھائی بنا دیا, تو آدمیوں کو بھائی نہیں بنایا. اپنی امت کو فرمایا سب بھائی بھائی ہو جاؤ. پھر اتنا ہی نہیں فرمایا صرف بھائی بھائی ہو جاؤ. کہا دیکھو حابیل بننا قابل نہیں بننا. آدم کے 2 بیٹے تھے, حابیل و قابیل. حابیل بننا قابل نہیں بننا. حابیل مرتے مرتے مر گیا بھائی کے ہاتھوں, لیکن بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر ہے وہ بننا. یہاں کیا کیا زبان درازیاں چل رہی ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی بھائی بنو, لیکن یوسف جیسے بنو. کیا کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ, یوسف جیسے بنو. چھوڑ دو جنگ جدال اپنے بھائیوں سے. حضور کا بہت بڑا پیغام تھا اپنی امت کو, انٹرنیشنل بردرہوڈ. اب بھائی بھائی تو نہ رہے, مخاصمت پہ لگے ہیں. مخاصمانہ روش, مجادلانہ روش, تحکمانہ روش, جارحانہ روش. یہ کیا باہر کریں گے, آپس ہی نہیں جڑے. کیا نوک جھوک چل رہی ہے. کوئی کسی کو جنت میں بھیج رہا, کسی جہنم میں. یہی فیصلہ کر رہے ہیں. کہ فیصلے کے دن کس لیے ہے؟ سب تو آپ ہی فیصلہ کر رہے ہو. آپ کی کتاب فیصلہ کر رہی ہے. کتاب ایسا کچھ نہیں کرتا, فیصلہ قدرت کے پاس. فیصلہ احکم الحاکمین. اور یہ جو ہم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں کہ وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے, تو کیا آج وہ مالک نہیں ہے؟ صرف فیصلے کے آج کا مالک کون؟ آج بھی وہی مالک ہے, لیکن خاص طور سے کہا گیا فیصلے کے دن کا مالک ہے. آج ہر آدمی مالک بنا بیٹھا, جس کو جہاں پارا بھیج رہا ہے. یہ سب جو ترم خواہ بنے بیٹھے ہو, سب ناز تبختر نکال دیا جائے گا. بچکانی بولیں کرونا کرونا, یہ کیا بچکانی بولی نکال رہے ہو آپ؟ جیسے بچے کہتے ہیں ارے ابا کرونا, کیا کتھا پڑی ہے صاحب, کیا افواہات و خرافات ہے. بعض احمقوں کا بیان میں نے سنا تو مجھے لگا یہ کیا بچکانی بولی, شرافت سے دور تک بات ہے. کبھی تھوڑی سی انگریزی بول دینا, کبھی تھوڑی سی عربی بول دینا, کبھی تھوڑی سی پنجابی بول دینا, ہو گئے بکرات. اللہ کی پناہ کرونا. اسے احمق جانے کتنے پیدا ہوں گے. چلو میں عرض کر رہا تھا, اخوان کا, جنوں کو بھائی کا,
اور یہاں لوگ بیٹھے ہیں جن پریشان کرتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ بوتل لیے بیٹھے ہیں، اس میں اس کو بند کرتے ہیں. یہ بیچارے کیا کرتے ہیں وہ جانے. ہم ان کا بھی مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوں میں بھی اچھے اور برے ہیں، ایسے جیسے انسانوں میں بھی اچھے اور برے ہیں. تو یہاں جن کو صرف برائی کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں اچھے بھی ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، اداروں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کی تفہیم کرتا ہوں. جب میں اپنے گاؤں میں تھا تو بچپن سے ہی مجھے ذرا نماز روزے کا شوق تھا، اس لیے کہ دیکھتا تھا کہ گھر والے سب نماز روزے میں زیادہ لذت محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پڑوس والے بھی اچھے ہیں سب. تو تہجد پڑھنے کا بھی خیال رہتا تھا، اور گھڑی گھڑیال ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. تاروں کو دیکھ کے ہم لوگ اٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کچھ اور بھی بچے آتے تھے تہجد پڑھنے. تو ایک مرتبہ میں نے ایسے موقع پہ جا کے خود مسجد میں اذان پڑھی، جب کوئی اذان پڑھنے بھی نہیں. بارش اتنی شدید تھی اور کیچڑ و پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ کوئی گھر سے نکلا نہیں، اور ان کو اس کی اجازت ہے شرعاً. جب زیادہ بارش ہوتی تھی تو اعلان ہو جاتا تھا کہ صلوا فی رحالکم، لیکن اب سب مجھے معلوم نہیں تھا، بچپن میں کیا معلوم ہوگا. آج بھی کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے کبھی بھی ہمدانی کا شوق کچھ نہیں ہے، جسے کچھ نہیں آتا میں. تو گیا، میں نے کہا کہ لاؤ لانگ بوٹ لاؤ اور رین کوٹ لاؤ، جا کے کم از کم مسجد پڑوس میں اذان تو پڑھ دوں، اور کوئی نہیں آئے گا تو ہمارا پڑوسی جو ہے بالکل مسجد سے لگا ہوا تھا وہ تو آ جائے گا. گیا پھر اذان پڑھی، اور چراغ جلانے کے لیے تیل آتا تو بھی پورے گاؤں سے چندہ کیا جاتا تھا، رائی کا چندہ کیا جاتا تھا. چراغ جلا کے بیٹھا تھا، لیکن ہمارا پڑوسی اور اس کا بچہ جو نماز پڑھتا تھا، بالغ تھا وہ، تو وہ گھر میں بات کرتے رہے، نہیں آئے، وہ بھی نہیں آئے. تو پھر میں نے اپنی نماز پڑھی اور چراغ بجھا دیا اور چلا گیا. دوسرے دن وہی ہمارا پڑوسی جو بات کرتا تھا نہیں آیا، پورے گاؤں پر تنقید کرنا شروع کر دیا. اس کی عادت تھی. کچھ لوگ تنقید کے نام پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید نہیں ہوتی، تنقید سب کا کام نہیں ہے، ہر کوئی نقاد نہیں ہے، نقد نظر ہر کسی کے پاس نہیں ہے. وہ تنقید ہے، اس کو لگتا ہے کہ تنقید، نو، تنقید ہے، وہ سنبھالے اپنے آپ کو. میں تو کچھ بولا نہیں. اللہ نے کہا کہ بارش تھی، نہیں آئے بیچارے، نہیں آئے، لیکن لگا وہ اس نے بولے کل کوئی نہیں نکلا، کتنی بارش تھی، طوفانی بارش تھی، کیچڑ پانی تھا، کوئی گاؤں والا نہیں آیا. تو گاؤں والے چپ، بیچارے کیا کریں. جب کوئی نہیں بولا تو میں نے کہا میاں آپ بھی تو نہیں آئے، میں تو چراغ جلائے بیٹھا تھا اذان پڑھ کے. ارے بولے اے بھیا، تب تو میں بھیا ہوں، ابھی بھی بھیا ہوں، کچھ آتا جاتا تو نہیں مجھے. تو کہا بھیا میں نے آپ کے پیچھے تو نماز پڑھی. میں نے کہا نہیں، میں تو تنہا نماز پڑھ کے چراغ بجھا کے چلا گیا. کہا بھیا میں ڈر جاؤں گا، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، میں آیا، لیکن مجھے آنے میں دیر ہو گئی. جب آپ نے اذان پڑھی تو کھانا میرے سامنے تھا، میں نے دن بھر کام کاج کیا تھا تو بھوک لگی تھی، میں نماز کیا پڑھتا ہوں، حکم بھی یہی ہے کہ کھانا اگر آ جائے بھوک ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر آؤ نماز. تو بولے مجھے آنے میں ضرور دیر ہو گئی، لیکن جب میں آیا تو آپ جیسے بیٹھے رہتے ہیں ویسے بیٹھے تھے نماز میں، اور ہم نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھا دی. میں نے کہا میں نے تو اکیلے نماز پڑھی اور چراغ بجھا کے گیا تھا. کہا بھیا میں ڈر جاؤں. یہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا تمہارے بھائی جن تھے، یہ جن تھے. یہ میں اپنی بات بتا دوں، جس کی بات کر رہا ہوں اس کا نام محمد حنیف تھا. اور جس لڑکے کی بات کر رہا تھا اس لڑکے سے پوچھیے. اگر میں نے کہا کیوں آپ جھوٹ بولیں گے، میں کسی مسلمان کو جھوٹا، مسلمان کہیں جھوٹ بولتا ہے، اس نے ظن رکھنا چاہیے ایک مسلمان کے بارے. کہا نہیں شفیق سے بھی پوچھ لیجیے کہ میں تھا کہ نہیں. میں نے کہا نہیں پوچھوں گے، آپ ضرور تھے لیکن میں نہیں تھا. کہا میں تو ڈر جاؤں گا. کون تھے؟ کہا جن تھے. دوسری مخلوقات، اسی لیے حکم ہے کہ نماز پڑھ کے مسجد کو خالی کر دو، دوسری مخلوق آتی ہے. یہ سن لیا آپ نے. دوسرا ایک واقعہ اور جنوں کا سن جو پیش آیا مجھے خود. ایک دن میں نے جماعت سے نماز پڑھی، پورا گاؤں تھا ہمارا، الحمدللہ گاؤں کے ہمارے زیادہ تر لوگ سب نمازی ہیں، اللہ کا فضل. تو نماز پڑھا دی پورے گاؤں کو، لیکن جو میرے ساتھ تہجد کے لیے آتا تھا وہ بندہ نہیں آیا. تو میں سمجھا کہیں گیا ہوگا کہ یہاں نہیں ہوگا، نماز ہو گئی. نہیں تو میں آدمی بھیج کے بلوا لیتا. وہ سو گیا تھا مغرب پڑھ کے، تھکا ماندہ تھا کہیں کا، سو گیا. اس کی آنکھ کھلی 12 بجے رات کو. تو اپنی ماں سے پوچھا، وہ نماز پڑھنے والا لڑکا، کہ اماں نماز ہو گئی؟ ارے کہا بیٹا کب نہ نماز ہو گئی، اب تو بہت رات گزر گئی ہے. اب وہ 12 کیا سمجھتے ہیں، ہم لوگ کیا گھڑی نہیں تھی تو اس کی ماں. ارے بولے بہت پہلے جماعت ہو. لیکن وہ نمازی تھا تو بھاگا. اس کی خبر یہیں بنی ہے بامبے میں. میں نے نماز جنازہ پڑھا. یہ میرے چینل کا نام تھا انوار الحق، نام بھی بتا رہا ہوں، اس کے گھر والے سن رہے ہوں. اس کا نام تھا انوار الحق. بھاگ کے آیا ہو، دیکھا تو یہاں جماعت پڑھی ہے 12 بجے رات کو. بس پھر جھٹ سے شریک ہو گئے، شریک ہو گئے. دوسرے دن مجھ سے کہنے لگا چچا آپ شاید کل مجھ سے زیادہ ناخوش تھے، اس لیے کہ جب سب چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ 2-4 دینی باتیں لوگوں کے جانے کے بعد کر کے تب گھر جاتے ہیں. کل آپ نے نماز پڑھائی
اور مجھ سے بات بھی نہیں کی، گھر چلے گئے. میں نے کہا تم نماز میں تھے ہی نہیں. کہا نا بھائی تو تھا نماز میں. میں نے کہا کتنے؟ اور رات تو بہت گزر گئی تھی. تو میں نے کہا اتنی رات کوئی جماعت ہوتی ہے؟ کہا پھر چچا وہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا جن تھے. یہ دو کسی لڑکے کا تیسرا واقعہ بیان کرتا ہوں پیش آیا ہے. جب ہم لوگ تہجد پڑھتے تھے گھڑی گھڑیال تو ہاتھ میں تھا نہیں، تو کبھی کبھی رات بہت ہوتی، تاروں سے پورا اندازہ نہ ہو پاتا، ویسے بہت صحیح اندازہ ہم لوگ کر لیتے، لیکن کبھی بادل ہوتا صحیح اندازہ نہ ہوتا، تو زیادہ رات ہوتی تو تھوڑا سا مسجد میں لیٹ بھی جاتے تھے، سو جاتے تھے. تو اس دن یہ بہت پہلے آ گیا، میں ابھی آیا نہیں تھا مسجد میں، رات زیادہ تھی، تو تہجد پڑھ کر کے یہ سو گیا. ایک دن آیا، وہ تھپڑ اس کو رسید کیا ہے، یہی اسی انوار اللہ کو. وہ کہتا تھا کہ ابھی بھی سوچتا ہوں تو درد ہوتا ہے، ابھی بھی سوچتا ہوں. ہاں یہ سونے کی جگہ ہے بس اتنے. پھر یہ اٹھ کے جو بھاگا ہے تو گھر ہی میں جا کے دم لیا. تو دوسری مخلوق آتی ہے، وہ نمازی بھی ہیں، جن جو ہے سب برے نہیں ہیں کہ سب کو بوتلیں میں بند، یہاں سے بوتل میں بند کرنا جانتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہیں. یہ پیش آئے. پہلے عورتیں جب کہتی تھیں یہ بھیا تم لوگ جب پڑھ کے چلے جاتے تو کچھ لوگ آتے ہیں دوسرے پڑھنے کے لیے، تو ہم نے ان کو بھی جھٹلایا نہیں. ہو یہ مسلم خواتین تھیں. میں نے کہا تھا ہوں کہ دوسری مخلوق تو آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن جب یہ 3 واقعہ مسلسل ہوا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ پھر جب تک میں مسجد میں نہیں آ جاتا تو ہمارے ڈر کے نہیں آتا تھا بیچارہ. اب سمجھ میں آ گیا یہ جن ہمارے بھائی ہیں، فائدہ بھی آپ کو پہنچاتے ہیں بہت اچھا صحیح ہے، اور نقصان بھی کرتے ہیں. ان میں شریر بھی ہے، ان میں بھی شریر بھی ہیں اور شریف بھی ہیں. تو حضور نے صرف بتایا وہ نبی کو معلوم ہے، یہ جنوں کی تم کو کیا معلوم کہ ان کی خوراک کیا ہے؟ آدمی کو اپنی خوراک معلوم ہے، وہ بھی سب نہیں. جنوں کی خوراک کیا معلوم ہے؟ نبی بتا سکتے ہیں. یا دیا ہو گیا نا. چلو دوسری حدیث سن لیجیے. رویفہ سے ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رویفہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں رویفہ، شاید کہ میرے بعد تیری عمر لمبی ہو. شاید لاللہ لگا دیا. لاللہ ویسے جو ہے شاید کے لیے آتا ہے، لیکن کلام پاک میں آیا تو یقین کے لیے بھی آتا ہے. ہر جگہ فٹ مت کرنا شاید کے، یہ کلام نبوت ہے. حضور اس کی حیات لمبی دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ تیری حیات میرے بعد لمبی ہو. تو لوگوں کو خبر کرنا، حضور چاہتے تھے یہ دینی خبر دور تک پہنچا دی جائے. کیا لوگوں کو بتانا کہ ان من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی تبختر اور شیخی کے لیے اور دادا گیری کے لیے. کچھ لوگ آج بھی گرہ لگاتے ہیں، جسے سونے کے چین کاہے کے لیے پہنتے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں. یہ بھی ایک ایام جاہلیت کا ہنر تھا، اپنے آپ کو کبھی بدلنے کے لیے، چھپانے کے لیے یہ سب کرتے تھے. آج جس نے داڑھی میں گرہ لگائی، ان کو داڑھی میں گرہ نہیں لگانی ہے، داڑھی بڑھانا ہے، اس میں گرہ نہیں لگانا. او تقلد وترا، یا چمڑے کی ڈوری گلے میں ڈالے کہ اب نظر نہیں لگے گی. یہی سب کرتے تھے پہلے نا، کیا میں جاہلیت نہیں، صرف ڈورا ڈال دیتے تھے. گھوڑوں کو بھی ڈورا وورا ڈال دیتے تھے. حضور نے بتا دیا کہ نظر کی تو پڑھ لو ٹھیک ہو جائے گا، ڈورا ڈالنا. اور استنجا بھی رجی کے داغ بتی نماز میں، اور جس نے استنجا کیا جانور کے گوبر سے یا ہڈی سے، تو کہہ دینا کہ میں اس سے بری ہوں، یعنی میں نے یہ نہیں کہا ہے. وہ اپنی اصلاح کر لے، اور ایام جاہلیت کے جو رسوم ہیں جو چھوڑنے کے لائق ہیں ان کو ضرور چھوڑ دیا جائے، بالکل چھوڑ دیا جائے. کہہ دینا کہ میں بری ہوں اس سے، میں اتنی ہدایت کر دی. ایام جاہلیت جدا ہے، ایام اسلام جدا ہے. اسلام میں وہ کرو جو حضور نے کہا ہے، جو کتاب نے کہا ہے، جو ائمہ اہل بیت نے کہا ہے، جو ائمہ مجتہدین نے کہا ہے، جو ائمہ تفاسیر نے کہا ہے، جو اللہ والوں نے کہا ہے، وہ کرو بابا. اس سے بچنے کی کوشش. ایام جاہلیت سے جتنا بچ سکتے ہو ضرور بچو، ادھر نہیں جانا ہے. ہمارے لیے جو کچھ حضور لے کے آئے وہ بس ہے. لیکن ایک غلط فہمی جو سب کو ہے، یہ دنیا اللہ نے بندوں کے فائدے کے لیے ہی بنایا. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. چند چیزیں جن کا حرام ہونا معلوم ہے وہ حرام ہے، بقیہ جب تک کوئی دلیل نہ ہو زبردستی آپ حرام مت ٹھہراؤ. اس جہاں کو جہاں بدعت اور جہاں حرمت ثابت کرنے کی کوشش مت کرو. یہ کہاں آیا ہے، کہاں ہے یہ؟ آپ جس وقت کہتے کوئی پوچھ لے آپ سے منع کدھر آیا تو آپ دکھا سکو گے؟ اصل ہے منع ہونا، جسے شریعت منع کرتی ہے اس سے روکو. آپ کے روکنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے روکنے سے کچھ، کسی کے روکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کوئی کیا ہوتا کیا؟ نہ کردن شے دیگر منع نمودن شے دیگر. نہ کرنا الگ ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو منع کیا، یہ دکھاؤ مجھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.